وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کی ذات کے بارے میں، حالانکہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ خطاب ہو رہا ہے، مخاطب بنایا جا رہا ہے یہاں یہود کو اور نصرانیوں کو کہ کیا تم اس بارے میں حجت بازی کر رہے ہو کہ وہ اللہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، ہماری بخشش ہوگی تمہاری نہیں ہوگی، ہم اللہ کے محبوب ہیں تم نہیں ہو۔ کس بنیاد پر؟ حالانکہ وہ تو سب کا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ پھر وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ ملنا ہے، ہمیں ہمارے کیے کا بدلہ ملنا ہے۔ اور وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے لیے دین کو خالص کیے ہوئے، یعنی شرک سے بھی ہم پاک ہیں، ہم خالص توحید کی بات کرتے ہیں۔ تم لوگ مشرک ہو، عیسائی بھی مشرک، یہود بھی مشرک، بھی تم مشرک ہو کر بھی جنتی اور ہم موحد ہو کر بھی جنت سے محروم۔ یہ کہاں کا فیصلہ اور انصاف ہے؟ تم خود سے ہی فیصلے کیے جا رہے ہو۔ اور رہا یہ دعویٰ تمہارا کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس دین پر نہیں تھے، تو ام تقولون، یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولاد کانوا ھوداً او نصارا، وہ یا تو یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ یہ محض تمہارا دعویٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دین اسلام نازل کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ اور جتنے بھی نبیوں پر یہ دین اترا ہے، دین اسلام، اس کی بنیادی چیزیں سب نبیوں میں ایک جیسی تھی، کچھ مختلف نہیں تھی۔ ہاں اس زمانے کے اعتبار سے کچھ فروعی اختلاف، کچھ فروعی مسائل مختلف تھے، ورنہ بنیادی مسائل وہ ایک جیسے تھے۔ پھر اسی طرح سابقہ آیات میں بھی آ چکا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو پکے موحد تھے۔ تو یہ تو آپ لوگوں نے خود سے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہودیت نام تو اسلام نے نہیں دیا، یہ تو ان لوگوں نے خود ہی رکھا ہے۔ عیسائیت اسلام نے ان کو نام نہیں دیا، یہ ان لوگوں نے خود رکھا ہے۔ اگر وہ اپنے 12 بھائیوں میں سے بڑے بھائی کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگ گئے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگے ہیں، ہم تو محمدی اپنے آپ کو نہیں کہتے، ہم تو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ نسبتیں یہ تو تم لوگوں نے خود سے کھڑی ہیں۔ قل انتم اعلم ام اللہ، آپ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور وہ گواہی کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، آپ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں، وہ ان کی کتابوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود ہیں اور وہ بتاتے نہیں ہیں۔ یہ ہے چھپانا، کتما یکتم، چھپاتا ہے جو، شہادتاً گواہی، اور یہ گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی گواہی تھی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ گروہ جو گزر چکا ہے، لہا ما کسبت، ان کے وہی اعمال کام آئیں گے جو انہوں نے کیے، اور تمہارے وہ اعمال کام آئیں گے جو تم نے کی۔ تم اپنے کیے کا حساب دے ہو، تم اپنی فکر کرو۔
وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے تم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں۔ ہر بندے نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے، لہذا اگر کسی کے آبا و اجداد بڑے مراتب پر تھے تو وہ اس کی سعادت مندی کا یا کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، یا کسی کے اکابر اگر وہ گمراہ تھے تو اس کی گمراہی کا اثر اس پر نہیں ہے، یہ خود ٹھیک ہو جائے، اگر یہ سمجھ چکا ہے بات کو تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو صرف ان پر تکیہ کر کے بیٹھ جانا اور یہی راگ الاپتے رہنا کہ جی وہ ہمارے اکابر ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، وہ جیسے علامہ اقبال صاحب بھی فرماتے ہیں وہ تو آبا تھے تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ تو صرف اس سے تو کام نہیں نہ بنے گا، یا ہمیں کامیابی نہیں ملے گی کہ ہمارے اکابر بڑے اعلیٰ پائے کے تھے۔ بھئی تم خود بھی تو کچھ بنو نا، ان کا نام تو لیتے ہو لیکن خود کیا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔